ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان کی آمد ہے، اور اس رمضان کے آنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنا عمل جو بھی عمل کریں اس میں ضرور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ شرط نہ ہوئی، طریقہ سنت کے مطابق نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرمایا جس بندے نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس پہ ہمارا امر نہیں ہے، تو فرمایا وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ علامہ البانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الصحیحہ میں ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 60 سال نمازیں پڑھتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بہت بڑا بدنصیب ہوگا وہ انسان کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، وہ بندہ نماز بھی پڑھتا رہا اور پھر آخر میں جا کے قبول بھی نہیں ہو۔ ایک وہ انسان ہے نا کہ جس نے نمازیں پڑھی ہی نہیں، یقیناً وہ بڑا بدنصیب ہے۔ لیکن یہ بندہ اس سے زیادہ بدنصیب ٹھہرے گا کہ اس نے اپنا وقت بھی دیا ہے، اور وقت دینے کے باوجود اس کی نمازیں ضائع کر دی گئیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے نماز پڑھی تو سنن نسائی میں الفاظ تھوڑے سے زائد ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ حذیفہ بن الیمان پوچھتے ہیں کہ کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ فرمایا میں تو 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ابو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما صلیت، یاد رکھ کہ تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ولو مت علی غیر فطرۃ فطر اللہ علیہ محمدً۔ فرمایا اگر تو ایسے ہی مر گیا، اسی طرح اگر تو نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، تو فرمایا یاد رکھنا کہ تو اس دین پہ نہیں مرے گا جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ یہ آتے ہیں کہ تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس آئے، آ کے عبادت کا پوچھا کہ اللہ کے نبی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی عبادت ایسے ایسے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ذہن میں خیال یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبادت کرنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، ان کی تو اگلی پچھلی کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہوئی ہیں، ہمیں تو عبادت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ آئندہ کے بعد میں تو ساری رات قیام کروں گا۔ دوسرے کہنے لگے کہ میں آئندہ کے بعد سارا سال روزہ رکھوں گا بغیر کسی وقفے کے۔ اور تیسرے صحابی رسول یہ کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا عورتوں سے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی آ جائے گی۔ پیارے پیغمبر تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ فرمایا ہاں ہم نے، اللہ کے رسول ہم نے تو اس نیت سے یہ باتیں کی ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں رات کو قیام کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری رات قیام کرنا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تو غلط ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور درمیان میں وقفہ بھی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا سال روزہ رکھنا یہ پیارے پیغمبر کا جب طریقہ نہیں تو غلط ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق جوڑ کے رکھتا ہوں کہ شادی نہیں کروں گا کہ میرا تعلق وہ کمزور نہ ہو، غلط ہے یہ طریقہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میرے طریقے سے اعراض کر لیا، فرمایا اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا قیام کا معاملہ ہے، رات تراویح کا معاملہ ہے، آرام سے ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو ہماری مساجد میں رات کو تراویح کی قیام اللیل کی حالت ہوتی ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے، رکوع سجدے کا پتہ ہے کہ ہم رکوع سجدے کر رہے ہیں، اور 1 گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، 45 منٹ میں 20 تراویح پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ نماز تراویح اس کی بہت فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ یہ قیام رمضان ہے، اس کو اس طرح ضائع نہ کریں، اطمینان کے ساتھ
سکون کے ساتھ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا عمل دخل ہمارے اعمال کی قبولیت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہے۔ اگر آگے پیچھے ہوا تو وہ عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ رہ کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں، عبادات، ایک ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان۔